السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے ایک بکری اور شیر کے بچے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ بکری نے شیر کے بچے کو پالا، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے۔ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جنگل میں گئی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت کی کہ بیٹا، یہ جو غار ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اس طرح سے اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا جیسے ایک ماں سمجھاتی ہے اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کے طاق میں تھا، بھوکا تھا، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نوکیلے دانت نکال کر ان بکری کے بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے، لیکن ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ بکری سمجھ گئی اور تڑپ کر رہ گئی۔ وہ کیا کہتی ہے کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک شیر نے اس کے بچے کو کھا لیا۔ بکری روتی رہی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور کہتی رہی کہ اے اللہ، میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، لیکن میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بکری سے دوبارہ ایک امتحان لینا تھا۔ ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، میرے بچے تو نہیں ہیں، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہو اور کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ بیمار بھی لگ رہا تھا۔ بکری نے اسے بار بار دیکھ کر نظر انداز کر لیا اور اس سے نظریں چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ، اور ایک شیر نے ہی میرے دونوں بچوں کو کھا لیا تھا۔ نہیں نہیں، میں کوئی ایسی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا، شیر نے تو تمہارے بچے کو کھا لیا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے اور محبت ڈالی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی اور کا تو بچہ ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اس بکری کو شیر کے بچے پر رحم آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ اتنے دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے غار میں اس کو رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں یہ شیر کا بچہ اکیلے پڑے پڑے کہیں مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی، 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا بچہ تندرست ہو گیا۔ تب بکری نے سوچا، اب شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر بکری کو اس پر رحم آ گیا کہ نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا،
کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ نہ بن جائے۔ چنانچہ بکری اسے اپنے گھر لے گئی، جہاں اب شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ اب وہ اس کی ماں بن گئی تھی، یعنی پالنے والی ماں بن گئی تھی۔ بڑے پیار سے اسے پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی اور اپنے سینے سے لگائے رکھتی۔ اب بکری کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی بچے دیے، یعنی بکری کے بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح سے پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری میری ماں ہے، ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد شیر کا بچہ بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو چکی تھی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ بات آتے رہتی تھی، اس کو خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر ایک شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن اب اس کی بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہی ہے۔ بکری یہ سوچتی کہ کیا مجھے بھی کھا لے گا اور میرے بچوں کو بھی کھا لے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بچہ پالا ہے، ایک ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، بکری کا بہت خیال رکھتا تھا، بکری سے کہتا تھا اب تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا پورا خیال رکھوں گا، اور جو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا۔ اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو دعا دیتی تھی۔ دوستو، اب اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے۔ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی، اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک خونخوار شیر آ گیا۔ وہ درندہ اس بکری کو اور اس کے بچے کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا، ارے تم تو میرے ساتھی ہو، ہمارا کام تو ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری خوراک ہے۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی نہیں تھا تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا ہے، اور جب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں کا کوئی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا۔ میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر معمور کیا گیا ہوں۔ یعنی جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گھرانے لگا اور کہنے لگا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اسے کھا لے اور اپنا پیٹ بھر۔ اس سے کہا کہ تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، انہیں کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مارا اور اس کے نوکیلے پنجے اس کے گردن پر لگا دیے اور اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی، اور اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری کہنے لگی کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا، اس کا بیٹا بن کر رہ گیا۔ دوستو، آج کل کے بچے تو اپنے ماں باپ کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں، اپنی ماں باپ کو عزت تک نہیں دیتے، حالانکہ ان کے ماں باپ نے کتنے مشکلوں سے انہیں پالا ہے، یہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ آج کے بچے، انہیں اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں، کوئی قدر نہیں ہے۔
دوستو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے۔ تو دوستو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اور یہ واقعہ ایک عبرت کے لیے تھا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو دوستو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔